Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ان کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، مجھ پر ہی اعتماد کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ آگے بھی پیچھے بھی تذکرہ روزوں کا، اور بالکل ایک دم یہ آیت نازل کر دی کہ جب بندے میرے بارے پوچھیں تو بولو قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ روزوں کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزوں کا دعا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض اوقات محترم ہوتے ہیں اور بعض جگہیں، بعض زمان اور بعض مکان بہت محترم ہوتے ہیں، افضلیت والے ہوتے ہیں۔ جو جگہیں زمین کے ٹکڑے محترم ہیں، حرمت والے ہیں، ان میں بھی عبادت کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور جو ان ٹکڑوں پر نہیں جا سکتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ اوقات ایسے لے آتا ہے کہ تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو بھی زیادہ قبول کرتا ہے اور عبادت کا وزن بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ ان اوقات میں سے رمضان کا مہینہ بھی ہے، ان میں زیادہ بہتر آخری عشرہ ہے، ان میں زیادہ بہتر طاق راتیں ہیں، ان میں زیادہ افضل لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادات بھی زیادہ قبول کرتا ہے اور دعائیں بھی زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت دعا ہے۔ ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دعا ہے۔ آپ کچھ نہ بولو، یہ دعا ہے۔ دعا عملی بھی ہوتی ہے، دعا ثنا والی بھی ہوتی ہے، دعا سؤال والی بھی ہوتی ہے۔ عملی دعا کیا ہے؟ آپ کا دروازہ کوئی دستک دے، آپ باہر نکلو تو ایک آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ایسے اس نے ہاتھ کیا ہوا ہو، زبان سے کچھ نہ بولے، تو کیا سمجھو گے؟ یہی سمجھو گے کہ وہ مانگ رہا ہے، جبکہ اس نے مانگا کچھ نہیں۔ یہ عملی دعا ہے۔ اور ایک دعا ہوتی ثنا کی، دستک دی، آپ باہر نکلے، وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگ گیا، آپ تو بڑے اچھے ہو، آپ تو بڑے سیٹھ ہو، آپ تو بڑے سخی ہو، آپ کے گھر سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، اور میں بہت سن کر آیا ہوں آپ کے بارے میں، اور کون سا مدرسہ ہے جہاں آپ کی خیرات نہ جاتی ہو، کون سی مسجد ہے، کون سے یتیم اور بیوگان ہیں جہاں آپ کا فیض نہ پہنچتا ہو۔ میں تو بڑی تمنا لے کر آیا ہوں، میں تو بہت امید لے کر آیا ہوں، مانگتا کچھ نہیں۔ اس نے بالکل نہیں کہا مجھے یہ دو، بس تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔
تو یہ تعریف بھی مانگنا ہے، تعریف بھی مانگنا ہے۔ اور جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہو سر نیچے ٹانگیں اوپر، ہاں، سجدے میں پڑھ کر کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، تو تیری کیفیت بھی مانگٹ والی ہے اور تیری تعریف کرنا بھی مانگنا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ کچھ مانگنا بھی شروع کر دے تو پھر وہ بھی مانگنا ہے، تو دعا کی ساری قسمیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہیں، اور جتنی تیرے عظیم سلطان اور بادشاہی کے لائق ہیں اتنی تیری تعریفیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اس کو مسنون قرار دیا۔ حمدا کثیرا بہت زیادہ تعریفیں، طیبا بڑی پاکیزہ تعریفیں، مبارکا بڑی برکت والی تعریفیں۔ کتنی تعریفیں؟ کما یحب ربنا ویرضا، ہم تو کوئی پیمانہ بتا نہیں سکتے، جتنی تعریفوں کو رب پسند کرتا ہے اتنی اس کی تعریف۔ دوسری حدیث میں رکوع کے بعد فرماتے ربنا ولک الحمد، یا اللہ تیری تعریفیں ہیں کتنی؟ ملء السماوات والارض، یا اللہ ہم نے تو زمین آسمان ہی دیکھا ہوا ہے، تو تیری اتنی تعریفیں جس سے زمین آسمان بھر جائے، سارے آسمان اور ساری زمینیں بھر جائیں، تیری اتنی تعریف۔ یا اللہ ہو سکتا ہے تیرے علم میں اس سے بھی بڑے بڑے پیمانے ہوں، بلکہ ہوں گے، تو یہ آسمان زمین کیا ہے؟ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یا اللہ اس کے بعد جو جو پیمانہ تو چاہے وہ بھی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اہل الثناء والمجد، اے اللہ ہر قسم کی تعریف اور بزرگی کے تو لائق ہے۔ احق ما قال العبد، بندے جتنا بھی مبالغہ کر لیں تیری تعریف میں، تو ان کا حقدار ہی ٹھہرتا ہے، ان تعریفوں کا حقدار ہی ہوتا ہے۔ تیری ذات میں تعریفیں کرتے ہوئے مبالغہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تیری تعریف کا حق ادا نہ کریں، بلکہ ہے ہی ایسے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری تعریف کا حق کم ہو اور ہم نے زیادہ بیان کر دی ہو اور مبالغہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ فرمایا احق ما قال العبد، بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے تو اس کا حقدار ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتا ہوں ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ اگر تو دے دے تو کون روک سکتا ہے؟ مانگا ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں کہا کہ مجھے دو، کہا اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، یا اللہ اگر تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور اگر تو کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کا عہدہ، اس کی واقفیت، اس کے رابطے اس کو تیری پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے، رات کا وقت تھا، دیکھا آپ بستر پر نہیں تھے، آگے دیکھا تو آپ محسوس کیا میں نے کہ آپ سجدے میں ہیں، تہجد میں ہیں، سوچا کہ میں سنوں آپ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، وبک منک،
تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریفیں کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود اپنی کر لے، بندے کے بس کی بات نہیں کہ آپ کی تعریفیں کر سکیں۔ اس شخصیت کو لوگ رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ جتنے نعت خواہ ہیں الا ما رحم ربی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے برابر کر دیں۔ وہ فرما رہے ہیں میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں یا اللہ تیری تعریف میں کر نہیں سکتا، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو خود اپنی تعریف کر لے۔ کہیں نہیں کہا یہ تعریفیں ہیں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور کبھی کہا بھی ہے کہ یہ چاہیے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ مجھے پناہ چاہیے۔ تو تین طرح کی دعائیں ہیں۔ ایک باڈی لینگویج والی دعا، آپ کا چہرہ اترا ہوا، ہونٹ کانپ رہے ہیں، تھوتھنی ٹیڑھی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا سجدے میں گرا ہوا ہے یا جھکا ہوا ہے، یہ مانگٹ کے بھیس ہیں، یہ بکاری کے بھیس ہیں۔ کفن پہنا ہوا ہے، کپڑے اتار کر کفن پہنا ہوا ہے اور رب کے در کے چکر لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مانگنے کے بھیس ہیں۔ زبان سے کچھ نہ بولے تو بھی یہ مانگنا ہے، اور رب کی تعریفیں کرے۔ اگر آپ سے کوئی شخص آ کر کہے تعریفیں کرتا جائے، اور دوسرا آپ سے کہے جی 50 روپے کا سوال ہے، آپ اس کا تو 50 دے دو گے، لیکن جو تعریفیں کرتا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ میں یہ پتہ نہیں کتنے والا ہے، یہ معلوم نہیں کتنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو 100 دے دیں، ہو سکتا ہے 1000 دے دیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا چاہیے، خصوصاً رمضان کی ساعات میں مانگنا چاہیے، اور ان تینوں طریقوں سے ہی مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ ان اللہ حیی کریم، وہ حیادار ہے، وہ عزت دار ہے، وہ رکھ رکھاؤ والا ہے۔ اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس نے ہاتھ پھیلایا اور اس کو کچھ بھی نہ دوں، اس کو خالی ہاتھ موڑتے وقت اللہ کو حیا آتی ہے۔ آپ اپنے پہ سوچ لو، دکاندار بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی آ کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو وہ بھلے 5 روپے دیتا ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کا ہر وقت فقیر رہنا چاہیے، بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا وہ بچہ جو چھوٹا ہے رو کر مانگتا ہے اس سے آپ کا پیار زیادہ ہے، اور جو بڑا ہو گیا ہے اور آپ کو کہتا ہے ابو ٹائم نہیں ملتا آپ کو ملنے کے لیے، اس سے آپ کا پیار کم ہو جاتا ہے۔ تو جو بچہ آپ سے مانگتا ہے، ہر چیز مانگ کر لیتا ہے، اس سے آپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے مگر بندہ بڑا نہیں ہوتا، بندہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ رب کے مقابلے میں بندہ چھوٹا ہی رہتا ہے، یہ بڑا نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہو گیا وہ تکبر کرے گا، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا۔ جو دعا کرے گا، جو مانگ کر لے گا وہ بندہ ہوگا، اور جو مانگے گا نہیں وہ بڑا ہو جائے گا، اور جو بڑا ہو گیا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا۔
وقال ربكم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، العیاذ باللہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مجھے پکارو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عربی زبان کا سیکوینس یہ کہتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، مجھے پکارو جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، لیکن کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ بتا دیا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ کتنی آیات ہے قرآن حکیم میں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم رب کے مقابلے میں پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ دوسرا مقام ہے اموات غیر احیاء، وہ تو میت ہیں، قبر پہ چلے گئے، ان کو پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ تو غیر کو پکارنے کو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قرار دیتا ہے، اور پکارنا، دعا کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ غیر کو پکارنا شرک ہے۔ اس کے پھر دو لیول ہیں، ایک تو میں آپ میں سے کسی کو پکارتا ہوں، ایک آدمی گر گیا پکارا مجھے اٹھاؤ، اور جو اٹھا رہا ہے وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ میں کوئی شخص کسی سے پیسہ طلب کرے، روٹی طلب کرے، پانی طلب کرے، وہ اس کو پانی لا دے، روٹی لا دے، باپ بیٹے سے طلب کر لے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یہ شرک نہیں۔ اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو قبر پہ جا کے کہے مجھے روٹی لا کر دے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اب وہ کر نہیں سکتی۔ جو بزرگ زندہ تھا اس وقت اس کے گھر جاتا، وہ آپ کو روٹی کھلاتا، آپ اس سے مانگ سکتے تھے، اب وہ دنیا میں سے چلا گیا، اب آپ اس سے روٹی مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، داتا مانتے ہو کہ یہ دینے والا ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، چونکہ پکارنا، دعا کرنا یہ افضل عبادت ہے، جب غیر کو پکارا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ آگ میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ جو میں نے تین قسمیں بتائیں آپ کو، عملی دعا، ثنا کی دعا اور سؤال کی دعا، اب پوری نماز پر غور کر لو، یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ اب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ عملی دعا ہے۔ جھک گئے، ٹانگیں اوپر سر نیچے، یہ عملی دعا ہے۔ ساری نماز میں رب کی تعریفیں ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادات، قولی بدنی عملی، سب اللہ واسطے۔ تو جتنی بھی نماز ہے، درود اللہم صلی علی محمد، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، دعا ہے۔ اس کے بعد پھر دعائیں ہیں۔ تو تمام عبادات ان تین میں سے کوئی نہ کوئی عبادت ضرور ہے۔ تو عبادت دعا ہے، اور دعا بہترین عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔
میں فقیر ہوں، غریب ہوں، تو اللہ سے دعائیں کروں یا اللہ میرے قرض ختم کروا دے، یا اللہ آج روٹی نہیں مجھے روٹی دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق وافر دے دے، تو پھر میں رب کو پوچھوں ہی نہ اور رب سے مانگوں ہی نہ، یہ اللہ سے بے پرواہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ نمک چاہیے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی ہو نمک اللہ سے مانگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے جوتی کا تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا مجھے تسمہ عطا کر دے۔ کوئی غریب سے غریب بھی ہو اللہ تعالیٰ سے تسمہ مانگتا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں ہونا اور رب ذوالجلال والاکرام سے مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اور رب ذوالجلال سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ دنیا والوں سے مانگو 1 بار 2 بار 10 بار تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے بے وقت جا کر کے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال سے 24 گھنٹے مانگو وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرو، چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو کر ضد کر کے رب سے مانگنا، چمٹ کر رب سے مانگنا، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا۔ 5 سال کا بچہ ابو سائیکل لے کر دو، جب بھی آتا ہے پہلا سوال سائیکل نہیں آئی، جب بھی ابو جاتا ہے کام پر قمیص پکڑ لیتا ہے، نہیں جانے دوں گا سائیکل چاہیے۔ 2-3 دفعہ تو وہ بیوی سے کہتا ہے اس کو ذرا دوسرے کمرے میں لے جا میں نے جانا ہے، لیکن کب تک؟ آخر اس کو لا کر ہی دینی پڑتی ہے۔ یہ طریقہ ہے رب سے مانگنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چمٹ کر مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، ضد کر کے مانگنے والوں کو رب پسند کرتا ہے، لیکن زد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دعا ہمیشہ جامع کلمات کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ ضد ٹھیک نہیں کہ یا اللہ گاڑی چاہیے اور کلر بھی اس کا لال ہونا چاہیے، ماڈل اس کا یہ ہونا چاہیے، یہ والی ضد ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی ضد درست نہیں۔ شادی کرنی ہے قاضی ہونا چاہیے، وزن اتنا ہونا چاہیے، رنگ یہ ہونا چاہیے، تعلیم یہ ہونی چاہیے، برادری یہ ہونی چاہیے، یہ ضد درست نہیں، بلکہ جامع کلمات کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ میری شادی کسی نیک صالح عورت سے کروا دے۔ صالح میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ یا اللہ سواری عطا کر دے، اچھی سواری عطا کر دے، ٹھیک ہے، لیکن شرطیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر بات کو چھوڑا جائے تو اللہ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ استخارے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں تیری ذات سے خیر طلب کرتا ہوں، استقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے واسطے سے مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں۔ اگر یہ رشتہ تیرے علم میں مستقبل اور انجام کے حساب سے میرے لیے اچھا ہے تو میرے مقدر کر دے، اور اگر یہ رشتہ تیرے علم میں انجام کے لحاظ سے میرے لیے اچھا نہیں تو نہ صرف اس کو مجھ سے دور کر دے بلکہ مجھے اس دور ہونے پر راضی بھی کر دے۔
یہ اس طرح جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوگا کہ اس نے مجھ پہ چھوڑا ہے، اس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے تو یہ چاہیے، اگر آپ کے علم میں یہ اچھا نہیں تو آپ اس کو اچھا کر دو، مگر مجھے تو یہی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ اور جو نوجوان اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، پہلے وہ طے کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بھئی تو طے کرتے وقت ہی رب سے مانگنا، تو رب سے پوچھ کر ہی طے کرنا، تو پھر وہ بسا اوقات پاگل ہو جاتے۔ ایک نوجوان کو میں ملا، گندے کپڑے، پھٹے ہوئے، حالت خراب، حالانکہ وہ بڑا سمجھدار تھا، باشرہ ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ایسے ایسے میں کہیں دل دے بیٹھا، اس کی کہیں والدہ نے اور شادی کر دی، بس اس دن سے میرا یہ حال ہے، لیکن اگر آپ ایک فتویٰ دو نا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ یہ فتویٰ دے دو کہ جنت میں آپ کو مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا جنت میں رب ذوالجلال والاکرام تیرے لیے وہ آپشن رکھے گا کہ تو ادھر دیکھے گا بھی نہیں، تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ تو مقصد عزیز میرے بھائیو یہ ہے کہ دعا کرنے میں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ دعا کریں اللہ فلاں کو تباہ برباد کر دے، اس کی دکان خراب ہو جائے، اس نے میری بغل میں دکان کیوں کھولی ہے؟ تو وہ بھی رب کا بندہ ہے، تو بھی رب کا بندہ ہے، تیری دعا کیسے قبول کرے وہ؟ پھر تو کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی والی دعا، زیادتی والی دعا، شرطوں والی دعا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دعا کرو جامع کلمات کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں ہر قسم کی خیر عطا فرما، یا اللہ دنیا میں ہر قسم کی شر سے پناہ دے دے، یا اللہ جنت عطا کر دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ یہ جامع قسم کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ اور عزیز بھائیو، اپنے اوپر رکھ کر سوچو گے نا تو بہت سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کا 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، دو گے؟ بڑا بل کے، بہت روئے، بڑی ضد کرے، دو گے؟ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، دو گے؟ کچھ کر لے آپ نہیں دو گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اچھی نہیں۔ جب رب ذوالجلال سے آپ کو ایسی آڑی ٹیڑھی ضد لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ کے علم میں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں، آپ کمزور آدمی ہو، کہہ رہے مجھے سونے کا پہاڑ عطا کر دے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں، وہ نہیں دے گا، اور اس نہ دینے میں بھی تیری خیر خواہی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دعا رائے گاہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رب سے مانگتا ہے اس کی دعا 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ اس کو سیم چیز دے دیتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے، ادھر منہ سے نکلے اور ادھر ہو جائے۔ اگر جو کچھ بندے مانگتے ہیں اللہ دینا شروع کر دے، چند سیکنڈ میں کائنات تباہ ہو کر برباد ہو جائے، تو پاگل ہے، جو چاہے مانگ لیں۔ اب آپ دیکھو دنیا میں دشمنیاں ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، خاندانوں کی خاندانوں سے، اور سیاسی جماعتوں کی سیاسی، اور دینی جماعتوں کی دینی جماعتوں سے دشمنیاں ہیں نا۔ اگر وہ ساریاں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، وہ بولے اس کو کر دے، کون بچے گا؟ تو اللہ کا شکر مانو کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ دعائیں قبول نہیں کرتا، ورنہ ہم تو ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس میں بندے کی خیر ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایز اٹ از جو مانگا وہ مل جاتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں کہ فلاں پیر صاحب ہیں
وہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شاید ایسا بندہ کوئی نہ آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے مسلمان ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ نہیں، تو کیا ہو گئی تھی؟ ہاں، ان سے بڑی شخصیت لاؤ، کون ہے تمہارے پاس مستجاب الدعوات؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہو گئی تھی؟ اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبول ہو گئی؟ تو رب ذوالجلال اگر برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کی دعا وہ مانتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ایک ایک دعا کی اجازت دی تھی کہ تمام انبیاء کو کہ وہ آپ کی وہ ایز اٹ از ضرور قبول ہوگی، صرف ایک زندگی میں، صرف ایک، باقی رب چاہے تو قبول کر لے ایز اٹ از۔ نمبر 2، اس کا کوئی مطلب اس کی جگہ پر کوئی آنے والی تکلیف رفع کر دے۔ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ 1,00,000 روپیہ چاہیے، اگلے دنوں میں ایکسیڈنٹ ہونے جا رہا تھا جس پہ 1,00,000 روپیہ لگ جانا تھا تیرا، وہ تیری دعا کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، 1,00,000 تیرا بچ گیا۔ اب آپ کہو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک آدمی کو میں ٹانگ توڑ کر 1,00,000 روپیہ پکڑا دوں اور دوسرے کی ٹانگ نہ توڑوں، کون اچھا ہوا؟ تو شکر کر تیری ٹانگ نہیں ٹوٹی، دعا تیری رد نہیں ہوئی، دعا تیری قبول ہوئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس جہان میں اس کو نہیں دیتا، اگلے جہان میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور انسان قیامت والے دن تمنا کرے گا کاش میری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی۔ حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات بندہ ایک چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا متبادل دے دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے یہ تو آ گیا نا، یہ دعا کا نتیجہ تھوڑی ہے، یہ تو میرا حق ہوا نا، اور جو میں نے رب سے مانگا تھا وہ تو قبول نہیں ہوا نا۔ جیسے 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے تو آپ اس کو 3 پہیے والی لے دیتے ہو کہ نہیں بیٹا یہ نہیں تو یہ لے لے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال آپ کو اس کا کوئی متبادل دے دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ کہتے ہیں اذا نکسر، یا اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت دعائیں کریں گے، اللہ سے ہم بہت زیادہ مانگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر، مانگتے جاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد دعائیں کرو، تو یہ مجھے بتائیں کہ میں اپنی دعا میں درود کا کتنا حصہ رکھوں؟ آپ نے کہتا جی 1/3 حصہ درود ہو جائے، 2/3 حصہ دعائیں ہو جائیں، میں اچھی بات ہے، زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہتا تو پھر 50% دعائیں اور 50% درود کر لیتا ہوں، میں اچھی بات ہے، اور زیادہ درود کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہتا ہے تو پھر میں درود ہی پڑھتا چلا جاتا ہوں، میں دعا مانگتا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر تیری ساری دعائیں، تیرے سارے غم ویسے دور فرما دے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ باقاعدہ دعائیں کرتے تھے، اور اس میں سے وہ پوچھ رہا تھا کہ کتنا حصہ درود کا رکھوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہو، اور اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے روک دیتا ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر، بری تقدیر کو دعا روک دیتی ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت
وبارک لنا فیما اعطیت، آگے وقنا شر ما قضیت، یا اللہ بری تقدیر سے بچا لینا، تو نے لکھ رکھا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، میری چوری ہو جائے گی، کچھ بھی میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں وہ جو لکھا ہوا ہے اس کی شر سے مجھے بچا لے۔ تو فرمایا یہ دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹا کر پھر لکھ دیتا ہے کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کے علم میں تھا کہ اس نے دعا کرنی ہے، اس کے علم میں تھا کہ اس کی عمر 50 ہوگی، 50 لکھی ہوئی ہے، پھر یہ دعا کرے گا، پھر دعا کی برکت سے 55 کر دی جائے گی، برکت سے فائدہ ہوا، دعا کی وجہ سے 5 سال بڑھ گئے، مگر وہ لکھا سارا کچھ پہلے سے ہوا تھا۔ مٹا کر تو وہ لکھے جس کو پتہ نہ ہو۔ تو عزیز بھائیوں، بہت زیادہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، بہت زیادہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جو رمضان کی ساعات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا کرو۔ بہتر ہے قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر مانگا جائے، بہتر ہے اوپر کوئی کپڑا ہو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اکیلے میں ہو، بہتر ہے کہ گڑ گڑا کر مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر مانگا جائے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، حالت آپ کی قابل ترس ہو، یا سجدے میں دعائیں زیادہ کی جائیں۔ فرمایا اکثروا فیہا من الدعاء، سجدوں میں زیادہ دعائیں کیا کرو، فإنہ کامن ان یستجاب لذالک، یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ بارش کے دوران، سفر کے دوران، نمازوں کے تشہد میں، نمازوں کے بعد، رات آخری تہائی حصے میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، حل میں مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو میں آج اس کے گناہوں پر قلم پھیر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کنگلا ہو میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے، مانگو مجھ سے۔ آج کل اکثر لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں عبادت کے ساتھ، راتوں کو جاگو عبادت کے ساتھ جاگو، گپوں کے ساتھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگو، دعا آپ کی کسی نہ کسی کھاتے میں آپ کو فائدہ ضرور دے گی، رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔